بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تم خوب وفاداری نبھا رہے ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ خجل سا ہو کر بولا، مجبوری کی بات دوسری ہے، جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجبوری کی بات دوسری ہوتی ہے، میں بھی اس وقت بہت مجبور ہوں، اس لیے تم سے دوسری بات پوچھ رہا ہوں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر بولا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ بہت سمجھدار ہو، میں نے استدعائیہ انداز میں کہا۔ جب تارا نے میری دو ساتھیوں کو کشمیر روڈ والے بنگلے میں پہنچا دیا تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بھی تو کہیں نہ کہیں پہنچ جانا چاہیے تھا نا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے ایک جنون کسی کیفیت میں کہا، سب سے پرسکون جگہ اگلا جہان ہے، جہان کسی قسم کا کوئی بکھیڑا نہیں ہوگا، نہ باس میاں جی کا حکم ماننا ہوگا اور نہ ہی وجدان سے لات جوتے کھانا پڑے گا۔ وجدان؟ کیا تم وجدان ہو؟ وہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ امتیاز کی نشانی نے میرے سفیر کا کردار ادا کیا۔ وہ برق کی طرح چمکا اور نجیب کی شہرگ سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ میں نے بیک رول کرتے ہوئے اپنے لباس کو اس کے گندے خون سے آلودہ ہونے سے بچایا۔ میں نے زندگی میں انسانی جان لینے سے حتل سا بچنے کی کوشش کی تھی، مگر ساحل کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے خون رنگ چادر سی تن گئی تھی۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے رات کے اندھیرے میں بدل گئی تھی۔ شبانہ کے بیان کے مطابق ان دونوں کو آج سہ پہر 3 بجے بہادر آباد چرنگی سے اغوا کیا گیا تھا اور اب کم و بیش 8 بجنے والے تھے۔ 5 گھنٹے ان مصیبت زدہ لڑکیوں نے کس طرح گزارے ہوں گے، یہ خیال مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ خاص طور پر ساحل کے حوالے سے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میری نیلی شراٹ کسی بے لگام گھوڑی کے مانند عروس البلا کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ میری منزل کشمیر روڈ کا ایک بنگلہ تھا، وہ بنگلہ جہاں تارا، ممتاز اور ساحل کو لے گیا تھا۔ مجھے اپنے ساتھیوں کو اس خبیث کے چنگل سے نکالنا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر نیلگری کی پیش گوئی کو پورا نہیں ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے ساحل تک پہنچنا تھا، اسے واپس لانا تھا، ہر قیمت پر، ہر طوفان سے گزر کر، چاہے اس مقصد کے لیے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتی یا دشمنوں کی جانیں نکالنا پڑتی۔ میں نے اپنی شراٹ بغلی گلی میں تھوڑے فاصلے پر کھڑی کر دی۔ یہ بنگلے کا پہلو تھا، دوسری جانب ایک الٹرا ساؤنڈ کلینک تھا۔ میں نے گاڑی اسی کلینک کے سامنے کھڑی کی تھی۔ کوئی عام سا دکان نما کلینک نہیں تھا، بلکہ وہ ایک وسیع و عریض بنگلے پر پھیلا ہوا خاصا معروف الٹرا ساؤنڈ کلینک تھا۔ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور اندر کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس وقت اندر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ یہ حیران کن بات تھی۔ نجیب نے زندگی کے آخری لمحات میں مجھے بتایا تھا کہ تارا نے اغوا کی واردات کے بعد اسی بنگلے پر آنا تھا، اور یہ کہ میاں زاہد بھی یہیں موجود تھا۔ میں نے یہاں خاصی گہما گہمی کی توقع کر رہا تھا، لیکن ایسی کوئی بات کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں نجیب نے مجھے مس گائیڈ تو نہیں کر دیا۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر انسان عموماً جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن نجیب تو ایک شیطان تھا۔ ممکن ہے اس نے مجھے غلط راہ پر ڈالنے کے لیے اس بنگلے کا تذکرہ کیا ہو۔ اس کا خیال ہو کہ اس طرح میں اس کی جان بخشی کر دوں گا۔ بہرحال میں نے اس کا خیال غلط ثابت کر دیا تھا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بنگلے کا ہر دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ میری چھٹی اس مجھے وارن کرنے لگی کہ اس بنگلے میں کوئی گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ کہاں ہے یہ معلوم کرنے کا تجسس مجھے بے اختیار آگے بڑھا رہا تھا۔ میں نے ایک کے بعد ایک بنگلے کی زیریں منزل کے تمام کمرے دیکھ لیے، مگر کسی ذی نفس کے آثار نہیں ملے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ نجیب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں محتاط قدموں سے بالائی منزل پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک کمرے میں مجھے روشنی دکھائی دی۔ میں یک بیک رک گیا۔ باہر سے میں نے بنگلے کو ٹاپ ٹو باٹم دیکھا تھا، اور اس کے کسی بھی ظاہرہ حصے میں مجھے روشنی نظر نہیں آئی تھی۔ بنگلہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب یہ روشنی، اور وہ بھی ایک ایسے کمرے میں جس کی کھڑکیوں کا رخ بنگلے کے فرنٹ کی جانب تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ لائٹ ابھی جلائی گئی تھی، وہاں یقیناً کوئی موجود تھا۔ میں جو ٹھٹک کر رک گیا تھا، دوبارہ محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ میں نے روشن کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ذرا سا دباؤ ڈالا تو میری حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔
تھا۔ میں نے دروازے کے پٹ کی آڑ لیتے ہوئے ہینڈل کو گھما کر آہستہ آہستہ دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نصف دروازہ ہی کھول پایا تھا اور جھانک کر دیکھنے کی بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری سماعت سے ایک گمبھیر آواز ٹکرائی۔ ڈرو نہیں وجدان، میں تمہارے استقبال کے لیے یہاں موجود ہوں۔ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ تارا کی آواز تھی۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا اندر آ جاؤ، آج سارے حساب بے باک ہو جائیں گے۔ میں ایک دھکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کشادہ ہال نما کمرہ تھا جس کے فرش پر قیمتی قالین بچھا تھا۔ دیواروں کے ساتھ پہلو پہ پہلو صوفہ سیٹ لگے تھے اور آخری سرے پر تارا بنفس نفیس ابلیس ایک صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہلکی کلپنگ کرتے ہوئے بولا، ویلکم مسٹر وجدان سن آف شیطان۔ میں نے دانت کچکچا کر اسے خونخوار نظر سے گھورا اور سلگتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ساحل اور ممتاز کہاں ہیں؟ میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا، وہ اپنے مخصوص بے رحمانہ انداز میں بولا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتوں کی وضاحت کر دوں۔ تمہارا ذہن الجھ رہا ہوگا کہ یہاں تمہارا استقبال کس انداز میں ہو رہا ہے۔ مجھے تمہاری آمد کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر میرے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم نے گلشن والے بنگلے پر جو کارنامہ انجام دیا ہے مجھے اس کی خبر ہو چکی ہے، اور یہ خبر کچھ دیر پہلے مجھے مشتاق نے دی ہے ٹیلی فون کے ذریعے۔ مشتاق؟ میں چونک اٹھا، وہ تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ سنتے جاؤ، بیچ میں مت بولو، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مشتاق نامی اس گھریلو ملازم کو تمہارے وہاں سے رخصت ہونے سے قبل ہوش آ گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب نجیب تمہیں میرے اور اس بنگلے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مشتاق ہوش میں آنے کے باوجود بھی بے ہوشی کی اداکاری کرتا رہا۔ اسے اپنی جان عزیز تھی۔ اس نے تمہارے ہاتھوں نجیب جیسے گرانڈیل اور فائٹر کا حشر دیکھ لیا تھا۔ وہ چونچ راں کر کے خود کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تم نے نجیب کو قتل کرنے سے پہلے اپنا نام اس کے سامنے لیا تھا۔ مشتاق نے مجھے فون پر بتایا کہ وجدان نامی کسی شخص نے نجیب کو قتل کر دیا ہے۔ مشتاق تمہارے نام اور صورت سے آشنا نہیں، البتہ نجیب نے تمہاری شہرت سن رکھی تھی، مگر دیکھا پہلی مرتبہ تھا، یعنی آخری مرتبہ۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر میں اس کی آواز میں شامل غم و غصے کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ خابر کی موت میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں نے تو اسے 2 گھنٹوں کے لیے انٹا گفیل کیا تھا۔ میں نے تارا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر یہ ساری تفصیل تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ پھنکارا، تمہارے سوال کا جواب اس تفصیل کے بعد ملے گا۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تمہارے ذہن میں کوئی الجھن نہ رہے۔ آج ہمارے درمیان آخری مار کا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ایک ہی اس بنگلے سے زندہ سلامت جا سکے گا۔ تم نے مجھ پر بہت قرض چڑھایا ہے، میں یہ قرض سود سمیت تمہیں لوٹانے والا ہوں۔ میں بھی اپنے دل میں تمہارے لیے کچھ اسی قسم کے جذبات رکھتا ہوں۔ میں نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، تمہاری بکواس اگر ختم ہو چکی ہو تو میرے سوال کا جواب دے دو۔ اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور بفرے ہوئے لہجے میں بولا، جیسے ہی مجھے تمہارے بارے میں اطلاع ملی میں نے سب کو یہاں سے ہٹا دیا۔ اس بنگلے میں اس وقت ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ ساحل اور ممتاز کو تم نے کہاں شفٹ کیا ہے؟ فی الحال میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، وہ اس وقت کہاں ہوں گی؟ وہ مکاری سے زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، وہ جہاں بھی ہیں زندہ ہیں۔ میں نے داڑ کر کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں سب معلوم ہے، تمہارے سر کی قسم میں غلط نہیں کہہ رہا۔ وہ بدستور زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، تمہاری آمد سے آدھا گھنٹہ پہلے میاں جی ان دونوں کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ٹھکانے پر لے گئے ہیں جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے تو پورے بنگلے کی تلاشی لے لو۔ ویسے میں ایک بات جانتا ہوں، ساحل اور ممتاز کو بڑی مناسب جگہوں پر پہنچایا جانے والا ہے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ویری سمپل، وہ شیطانی انداز میں مسکرایا، ان کو ان کے طلبگاروں کے پاس پہنچایا جائے گا۔ تم جانتے ہو ان کے طلب کس کس کو ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہارے مذموم عزائم کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، بہتر ہوگا کہ اپنی ناپاک زبان سے خود ہی بتا دو۔ تارا نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد ممتاز کو عمر کوٹ روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کا طلبگار میرا یار وڈیرا اکبر سومرو ہے۔ ممتاز اور اس کے ماما ایس پی نے اکبر کو بہت نقصان پہنچایا، وہ اپنا سارا نقصان اس نوجوان حسینہ سے پورا کرے گا۔ کس طرح یہ صرف اکبر سومرو ہی جانتا ہے اور کسی کو جاننے کا حق بھی نہیں۔ وہ بہت ہی خطرناک عزائم کا اظہار کر رہا تھا، تاہم یہ معلومات میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے پوچھا، ساحل کو تم نے کہاں چھپایا ہے اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ او ہو، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا، تم اس بدیسی لڑکی کے لیے بڑے بے چین ہو رہے ہو، معلوم ہے وہ تمہاری محبوبہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کہیں جا کر تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔ مجھے
تمہاری اس بے قراری سے بہت لطف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی ہنسی مجھے زہر لگی۔ میں نے برہمی سے کہا تم یوں ہی بک بک کرتے رہو گے یا ساحل کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ گے؟ اس نے بتایا تم نے ہمارے چودھری صاحب کی محبوب ڈائری کا ایک قیمتی ورق چرا لیا ہے۔ ہم تمہاری محبوبہ ساحل کو چودھری نوازش کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں تلملا اٹھا۔ تم کس ڈائری کی بات کر رہے ہو؟ وہی تمہارے باپ کی ڈائری کا رقم کردہ ڈائری جس میں کثیر المالیت سونے کا راز تحریر کیا گیا تھا۔ وہ بے پناہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا تم جس ڈائری کا ذکر کر رہے ہو وہ چند ماہ پہلے میاں زاہد حسین نے میرے ہوٹل کے کمرے سے چوری کروا لی تھی۔ وہ اب تک تمہارے چودھری تک پہنچ چکی ہوگی۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا ڈائری تو چودھری صاحب تک پہنچ ہی گئی ہے، مگر اس ڈائری کے 2 صفحات یعنی ایک ورق اس کے اندر سے تم نے بڑی صفائی سے پار کر لیا ہے۔ اس ایک ورق کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ وہ ڈائری ادھوری اور بے معنی ہو کر رہ گئی ہے، جس طرح تم ساحل کے بغیر ادھورے اور اجاڑ بن کر رہ گئے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے اور تمہارے چودھری کو بھی۔ میں نے اسے چکر دیتے ہوئے کہا میں نے اس ڈائری میں سے ایک صفحہ بھی الگ نہیں کیا۔ وہ میرے چکر میں نہ آیا۔ میرا جملہ ختم ہوتے ہی اس نے کہا تم مجھے کوئی سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ ڈائری کے بارے میں میرا اور چودھری صاحب کا موقف اٹل ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ قیمتی صفحات میرے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری محبوبہ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ بصورت دیگر ہمارے درمیان آج خون ریز مار کا ہوگا۔ اگر بدقسمتی سے تم مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بھی ساحل کو پانے کے لیے وہی شرط ہوگی۔ یہ چودھری صاحب کا ناقابل تبدیل فیصلہ ہے۔ جب تک تم انہیں ڈائری کے وہ صفحات نہیں دو گے ساحل چودھری نوازش کی حویلی میں رہے گی اور زندہ رہے گی۔ وہ ایک لمحے کا توقف کر کے بڑے معنی خیز انداز میں بولا مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ چودھری صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کب تک تمہیں چھوٹ دیتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کب تک اسی قسم کی بکواس جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں جو جاننا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ آخری سوال کے طور پر میں نے پوچھا کیا ساحل ابھی تک کراچی ہی میں ہے یا اسے لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے؟ تم سوال ہی کرتے رہو گے یا وہ صفحات میرے حوالے بھی کرو گے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں سمجھ گیا اب وہ مجھے مزید کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے کہا میں تمہیں ان صفحات کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا ہی کرنا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ یہ حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں نے بیک جمپ کی اور 2 فٹ پیچھے چلا گیا۔ وہ منہ کے بل زمین کی طرف آیا مگر نیچے گرنے کی بجائے اس نے ہاتھوں کے پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے فرش پر ایک کلا بازی کھائی اور میرے پہلو میں پہنچ گیا۔ ہمارے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر پنچ مارا۔ اس نے گردن جھکا کر میرا وار خالی کر دیا۔ میں نے ایک سٹیپ اندر آ کر اس کی جھکی ہوئی گردن پر رائٹ ایلبو رسید کر دی۔ اس کا سر ایک جھٹکے سے مزید جھک گیا۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی کراہ برآمد ہوئی اور اسی لمحے اس نے ایک نیچ حرکت کی۔ وہ اچانک زمین پر بیٹھا اور بجلی کسی صورت سے اس نے میری ٹانگوں کو ٹخنوں سے جکڑ کر مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کا وار چل گیا اور میں پشت کے بل پیچھے جا گرا۔ تارا اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے میری جانب بڑھا۔ میری ایلبو نے اسے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کسی ریچھ کے مانند مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے اس کے گرتے ہوئے جسم کو اپنے پاؤں پر روکا اور ایک جرک کے ساتھ اپنے سر کے عقب میں اچھال دیا۔ وہ ایک صوفے کے ہتھے پر جا کر گرا۔ میں نے فٹ سپرنگ لگایا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تارا اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے میری جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ اس وقت ایک زخمی کوبرے کے مشابہ نظر آ رہا تھا۔ اتفاق سے اس نے بلیو جینز پر جو بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اس پر بھی ایک کوبرے کی سفید رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں ہر قسم کے حملے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ 4 فٹ کی دوری پر پہنچ کر اس نے ہوا میں جمپ کی اور رائٹ سائڈ فلائنگ کک مارنے کی کوشش ان معنوں میں کہ اس کی کک میرے وجود کو ٹچ نہ کر سکی۔ ہٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ میں نے تیزی سے اس پر سائڈ بلاک کیا۔ تارا کے جسم نے ہوا میں ٹویسٹ کیا اور وہ 3 فٹ دور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے زمین پر آتے ہی ایک سلانٹ کک ماری۔ وہ بلاک نہ کر سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر فرنٹ فلائنگ کک ماری۔ میرا پاؤں تارا کی ناک پر پڑا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو تھامتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ یہ وہی ناک تھی جس کی میں نے عمر کوٹ کے ہوٹل میں اچھی طرح خاصی خاطرداری کی تھی۔ جب تارا نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو ایک وحشت ناک منظر دیکھنے کو ملا۔ اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا تھا جو اس کے ہونٹوں اور ٹھوڑی کو رنگین کرتا جا رہا تھا۔ تارا بار بار ہاتھ کی پشت سے اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس منظر نے میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے ایک عجیب سا سرور محسوس کیا۔ تارا کو کسی
قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ساحل کے غم نے مجھے جنونی بنا دیا تھا اور یہ غم دینے والا تارا ہی تھا۔ میں نے اس کے سنبھلنے کا انتظار نہیں کیا اور آگے بڑھ کر اسے لاتوں مکوں پر رکھ لیا۔ وہ اپنے چہرے کو کور کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا رہا اور مار کھاتا رہا۔ بالآخر اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا، لیکن یہ وہ دروازہ نہیں تھا جس سے گزر کر میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے محسوس کیا جیسے وہ فرار کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس نے اچانک دروازے کو دیکھا تھا، لیکن یہ اس کی چالاکی تھی۔ اس نے میری توجہ ہٹانے کے لیے وہ حرکت کی تھی۔ میری لمحاتی غفلت کا نتیجہ فوراً ہی برآمد ہو گیا۔ تارا نے کسی ارنا بھینسے کی طرح میرے پیٹ میں ایک زوردار ٹکر ماری اور اپنے سر کے زور سے 5 فٹ مجھے عقب میں دھکیلتا چلا گیا۔ اس کی ٹکر میں کسی سانڈ کی قوت تھی۔ مجھے اپنے پیٹ میں مروڑ سا اٹھتا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سانس روکی اور اس کے سر پر رائٹ ایلبو سے ہٹ کیا۔ تارا ایک دردناک آواز کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے اس کی پشت پر سوار ہو کر گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں کسنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے سر کو آزاد کرانے کے لیے زور لگانے لگا، تاہم یہ زور بے سمت اور خواہ مخواہ نہیں تھا۔ تارا ایک اچھا مارشل آرٹس تھا، یہ بات اسے معلوم تھی۔ اپنی اس کوشش میں اگر اس نے ذرا سی بھی کوشش نان ٹیکنیکل حرکت کی تو اس کی گردن کا کڑاکا نکل جائے گا۔ ہمارے درمیان باقاعدہ ریسلنگ کی طرح زور آزمائی ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں اس کا داؤ چل گیا اور اس نے بیک پش کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ اس جسارت کے نتیجے میں اس کی گردن کو ایک جھٹکا لگا تھا، تاہم یہ زیادہ خطرناک اور ضرر رساں نہیں تھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس مرتبہ حملے میں پہل میں نے کی۔ میں نے نی شاٹ کا جھانسا دے کر ایک فرنٹ ٹو سائیڈ کک اس کی ٹھوڑی پر رسید کر دی۔ وہ تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے مجھ پر جھپٹا۔ اس نے ڈبل پنچ سے میرے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے گردن کو بیک جرک دی، اس کے ساتھ ہی میری کمر کسی کمان کی طرح پیچھے کو جھک گئی۔ تارا نے دونوں بازو کھول کر مجھے دبوچنا چاہا، مگر میں اس کے بازوؤں کے حلقے میں آنے سے پہلے ہی فضا میں سائیڈ ٹویسٹ کرتے ہوئے دور جا چکا تھا۔ البتہ اس فضائی پرواز کے دوران میں میرے جوگرز پوش پاؤں تارا کے چہرے کو ایک شاندار سلامی پیش کر چکے تھے۔ وہ کسی پٹتے ہوئے کتے کی طرح حلق سے چیاؤں چیاؤں کی آواز نکالتے ہوئے دور تک لڑکتا چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا میں تیزی سے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ آج میرے اندر کوئی اور ہی وجدان سما گیا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی مجھے غلیظ گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ ایک مارشل آرٹسٹ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مغلظات پر اتر آئے، یہ ایک کمزوری اور بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ تارا کو میں نے شروع ہی سے گرم مزاج اور غسیلا پایا تھا، یہ اس کی کمزور اعصاب کی دلیل تھی۔ اس کے برعکس دوزخ مکانی دارا میں خاصا تحمل اور تدبر پایا جاتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں مزاج کا بہت بڑا فرق تھا، ورنہ اعمال دونوں کے متوازی تھے۔ وہ جنجلاہٹ اور ناکامی کے ملے جلے انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اس کی جنجلاہٹ سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کی رائٹ راؤنڈ ہاؤس کو میں نے بڑی صفائی سے بلاک کیا۔ اس کے ساتھ ہی اندر آ کر میں نے اس کے سینے پر پنچ مارا۔ اس نے میرے مکے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کلائی کے مقام پر جکڑ لیا اور نیچے کی جانب ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اگر میں کسی قسم کی مزاحمت کرتا تو میری کلائی چٹک سکتی تھی۔ اس کے جھٹکے کے ساتھ ہی میں بھی زمین کی طرف جھک گیا۔ میری اس حرکت پر تارا اگر میری کلائی کو چھوڑ دیتا تو اس کا فائدہ تھا، مگر اس نے کلائی کو دبوچے رکھا اور نتیجے میں وہ خود بھی میرے اوپر کھینچا چلا آیا۔ میں نے اچانک اٹھ کر اسے اپنے اوپر سے دور پھینک دیا۔ میرے اوپر گرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کلائی چھوٹ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر ایک کک چلائی، مگر اس کک میں فورس برائے نام تھی۔ میں نے اس ڈیلی ڈالی کک پر کھڑے ہاتھ کا چوپ رسید کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی اور ایک لوئر سائیڈ کک اس کی مضروب ٹانگ پر رسید کر دی۔ ہڈی چٹکنے کی آواز ابری اور تارا زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کی ایک ٹانگ بیکار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لنگڑاتے ہوئے اٹھا۔ اس حالت میں مجھے اس پر رحم آنا چاہیے تھا، مگر آج تو میں رحم و کرم سے بہت دور نکل آیا تھا۔ میرے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو انسانیت کے نام پر بدنما دبا تھا۔ اس نے میری عزیز ترین ہستی کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں اس سے ہمدردی کس طرح کر سکتا تھا؟ وہ اپنی دائیں ٹانگ کو ہوا میں اٹھائے ہوئے تھا، یہ پاؤں زمین پر لگاتے ہوئے اسے شدید تکلیف سے گزرنا پڑتا اور میں اسے ہر قسم کی تکلیف سے گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی صفاقی سے ایک لمبا سٹیپ لیا اور اس کی گائل ٹانگ کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا۔ جواب میں اس کی چیخیں ابری اور میرے دل کو وافر مقدار میں سکون بخش گئی۔ تارا خاصا سخت جان تھا، لوٹ پوٹ کر پھر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے مجھے پنچ مار دیا۔ یہ ایک رائٹ اسٹریٹ پنچ تھا۔ میں نے بلاکنگ کے بعد اس کی کلائی کو گرپ میں لے کر ٹویسٹ کیا۔
وہ جھکا تو میں نے اس کی کوہنی پر اپنی بائیں کوہنی کا وار کیا۔ تارا کے منہ سے ذبح ہوتے ہوئے جانور جیسی آواز پیدا ہوئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مجھے یاد آیا اندرون سندھ کے ریگزار میں ایک مارکے کے دوران میں نے تارا کی اس کوہنی کا جنازہ نکالا تھا۔ چوٹ پر چوٹ کیا قیامت ڈھاتی ہے، اس کا احساس انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس تجربے سے گزرے ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تارا اب مزید مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ اس کا دایاں پہلو بالکل ہی بیکار ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ ڈیڈ ابن خبیث ایک مرتبہ پھر ڈگمگاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس پر نظر جمائے صرف 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس مرتبہ تارا نے ایک غیر متوقع حرکت کی، بجائے مجھ پر حملہ کرنے کے وہ دیوار پر نصب سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا اور بجلی کی اسی تیزی سے اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ اس کی اس شاطرانہ حرکت سے میں یہ تو سمجھ گیا کہ اس نے کوئی نئی چال چلی تھی، لیکن فوری طور پر میں اس کی چال کو سمجھ نہ سکا۔ پھر اس سے قبل کہ میں غور و فکر کرتا مجھے اپنے عقب میں دھڑ سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے 4 گن بردار برہ مار کر کمرے کے اندر آئے اور آتے ہی انہوں نے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف میں تھا۔ میں اس اچانک افتاد پر بکھلا کر رہ گیا، تاہم میرے دماغ نے بر وقت میری رہنمائی کی۔ میں اپنی جانب 4 گنوں کی نالوں کو اٹھتے دیکھ کر ہوا میں اچھلا۔ شاولن ٹیمپل میں ٹریننگ کے دوران میں مجھے ہائی ورٹیکل جمپ کی خصوصی مشق کروائی گئی تھی اور میں بے آسانی 10-12 فٹ تک ہوا میں اچھل سکتا تھا۔ میرے جمپ کے نتیجے میں کمرہ تارا کی آخری چیخوں سے گونج اٹھا۔ میری جانب آنے والی درجنوں گولیوں میں سے کسی نے یا کئی نے اس کے وجود کو چھید ڈالا۔ حملہ آور افراد نے اپنی گنوں کا رخ چھت کی جانب کیا اور برسٹ فائر کیے، لیکن میں وہاں ہوتا تو فائرنگ کی زد میں آتا۔ میرا احساس ذہن مجھے آٹو پر سیٹ کر چکا تھا۔ ورٹیکل جمپ کرتے ہی میں نے بلندی پر پہنچ کر اپنی باڈی کو سمر سالٹ کے انداز میں رول کیا اور ڈبل سٹیپ کرتے ہوئے سوئچ بورڈ کے پاس پہنچ گیا۔ 4 گنوں سے خارج ہونے والی مہلک گولیوں نے کمرے کی چھت کو ادھیڑ ڈالا۔ اسی وقت مجھے اپنے بائیں کندھے میں آگ سی اترتی محسوس ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ گن بردار میری جانب فائرنگ کرتے میں ہاتھ مار کر کمرے کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ میں تاریکی چاہتے ہی جس مقام پر گرا تھا وہاں سے تھوڑا آگے رینگ گیا۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا، ورنہ وہ اندھیرے میں بھی اگر میری سمت فائرنگ کرتے تو مجھے شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر مزید فائرنگ نہیں ہوئی اور وہ چاروں یکے بعد دیگرے کمرے سے نکل گئے، یعنی یقینی طور پر وہ اپنی گنوں کو ری لوڈ کرنے گئے تھے۔ برسٹ فائرنگ نے گنوں کے میگزین خالی کر دیے تھے۔ میں ان کی واپسی تک وہاں رکنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی گولی ریباؤنڈ ہو کر میرے کندھے میں آ دھنسی تھی، جس سے میں شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں نے زخمی کندھے کو ایک ہاتھ سے تھاما اور دبے پاؤں چلتے ہوئے دروازے کے نزدیک آ گیا۔ مجھے اپنے ہاتھ پر خون کا رساؤ محسوس ہوا۔ کندھا ٹھیک ٹھاک زخمی ہو چکا تھا۔ چند لمحات تک جب باہر خاموشی رہی تو میں احتیاط سے باہر نکل آیا۔ وہاں کسی ذی روح، کسی ذی نفس کے آثار نہیں تھے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور گولی کی رفتار سے بلائی منزل کی بالکونی کے پاس پہنچ گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ چاروں میری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی گنیں ری لوڈ کر لی ہوں گی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں اس وقت ہائی رسک پر تھا اور اس قسم کی صورتحال میں ہنگامی اور فوری فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے سانس روکی، بالکونی کی ریلنگ پر چڑھا اور ڈرائیونگ بورڈ سے جمپ لگانے کی طرف خود کو فضا کے حوالے کر دیا۔ میرے پاؤں میں جوگرز تھے۔ اتنی بلندی سے نیچے آنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو لوگ فری فال کی تھیوری اور ٹیکنیک سے آگاہ ہیں انہیں یہ ناممکن نظر نہیں آتا۔ مشاق لوگوں کے لیے یہ ایک کھیل ہے۔ زمین پر میرے پاؤں اور ہاتھ ایک ساتھ عمل میں آئے اور میں فرنٹ رول کرتے ہوئے دور تک لڑکتا چلا گیا۔ میرے زخمی کندھے کی تکلیف اس حرکت سے کئی گنا بڑھ گئی، مگر میں بازو کو تھام کر ہائے ہائے نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عقب میں 4 خطرناک گنوں کی صفاق نالیں اٹھی ہوئی تھیں، جیسے 4 توپوں کے دانے کھولنے کو بے قرار ہوں۔ رولنگ ختم ہوتے ہی میں اٹھ کر اپنی گاڑی کی جانب دوڑ گیا۔ اسی وقت بنگلے کی بالائی منزل سے گولیوں کی ایک بچھاڑ میری جانب آئی، مگر خوش قسمتی سے ایک بھی گولی میرے وجود کو چھو نہ سکی۔ وہ بڑے قیامت خیز لمحات تھے۔ میرے پاس سوچنے، رکنے یا پلٹ کر پیچھے اپنے دشمنوں کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی ہی تھی کہ عقبی نشست سے کوئی سفید شے پرواز کرتی ہوئی آئی اور دھپ سے میری گود میں گری۔ ہڑبڑاہٹ میں اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی لمحے میری سماعت سے ایک مانوس آواز ٹکرائی، میاؤں۔ وہ نرم و ملائم سفید شے ایک بلی تھی۔ میاؤں کی آواز نکالتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر اچھلی اور پیسنجر سیٹ پر پہنچ گئی۔ میری گردن بے ساختہ اس کی جانب
جانب مڑ گئی، ہماری نگاہیں ملی تو وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز سے سر کو جھٹکا اور اس کے حلق سے بڑی کراری آواز برآمد ہوئی، میاؤں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے وہاں سے جلد از جلد نکلنے کا مشورہ دے رہی ہو۔ وہاں تو میں خود بھی ایک لمحے کو نہیں رکنا چاہتا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ تھی، میں نے ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھا دیا۔ 2-3 گلیاں گھومنے کے بعد میں مین کشمیر روڈ پر آ گیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے، یہ رش کا وقت تھا۔ کشمیر روڈ سے میں جیسے ہی شاہراہ قائدین پر پہنچا، اس رش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں مسلسل بیک ویو مرر پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا ایک موٹر سائیکل میرے تعاقب میں تھی۔ اس موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے، ایک ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ اس تعاقب کے سلسلے میں مجھے کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں، میں نے نورانی چرنگی پر پہنچ کر گاڑی کو شاہراہ قائدین پر رکھنے کی بجائے بائیں جانب موڑ دیا۔ اب میری گاڑی خالد بن ولید روڈ پر دوڑ رہی تھی اور یہ دیکھ کر کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ موٹر سائیکل میرے ہی تعاقب میں آ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ میں اس وقت بہت نازک اور سنگین حالات سے گزر رہا تھا۔ اپنے روٹ کو میں نورانی چرنگی پر چھوڑ چکا تھا۔ مجھے اصولی طور پر شاہراہ قائدین پر رہتے ہوئے نرسری تک پہنچنا تھا، پھر شاہراہ فیصل پر سفر کرتے ہوئے گورا قبرستان اور وہاں سے نیشنل ہائی وے کے ذریعے ڈیفنس میں ساؤتھ تک جانا تھا۔ روٹ کی تبدیلی سے میری مشکلات میں اضافہ ہو گیا، خاص طور پر اس صورت میں کہ میرا بایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ گولی نے مجھے کس قدر نقصان پہنچایا تھا، البتہ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ خون کے رساؤ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید روڈ پر زیادہ رش ویگنز وغیرہ کا تھا۔ متعاقب موٹر سائیکل کسی دوم کے مانند میری شراڑ کے ساتھ بندھی چلی آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اس طرح اس کے دونوں ہاتھ اور بلائی دڑ نظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں ڈرائیونگ کے دوران میں گاہے بگاہے بیک مرر پر موٹر سائیکل سواروں کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھ پر نگاہ جمائے آگے بڑھ رہے تھے۔ رش کی وجہ سے انہیں اوورٹیک کرنے یا میرے برابر میں آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہم آگے چلتے ہوئے سگنل کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں پر علامہ اقبال روڈ خالد بن ولید روڈ کو کراس کرتی ہے۔ جیسے ہی ہم سگنل کے قریب پہنچے، سگنل کی سرخ لائٹ روشن ہو گئی۔ میں جس نوعیت کے حالات سے گزر رہا تھا، ان کا تقاضا یہی تھا کہ فوری طور پر تعاقب کرنے والوں سے جان چھڑا لی جائے۔ میں انہیں اپنے پیچھے لگا کر آگے بڑھنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں انہی 4 افراد میں سے تھے جنہوں نے بنگلے میں مجھ پر بے دریغ فائرنگ کی تھی۔ میں نے سرخ لائٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی شراڑ کو آگے بڑھا دیا۔ میں سگنل توڑ کر قانون شکنی کا مرتکب ہو رہا تھا، لیکن اس لمحے یہ سب سوچنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ جو بھی کرنا تھا ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر کرنا تھا۔ میں نے محبت اور جنگ کے اصولوں پر عمل کر ڈالا۔ میرے پیچھے کئی گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ گونجی، یقینی طور پر یہ وہ گاڑیاں تھی جو علامہ اقبال روڈ کا سگنل کھلنے پر آگے بڑھی تھی۔ میں نے بیک مرر پر نگاہ ڈالی تو اس گونج کا سبب نظر آ گیا۔ میں توازن سے سگنل توڑ کر آگے بڑھ آیا تھا۔ موٹر سائیکل والوں نے بھی میری تقلید میں وہی قانون شکنی کی تھی اور اس موٹر سائیکل کو بچانے کے لیے ہی متعدد گاڑیوں نے بریک لگائے تھے۔ یہ ان کا ایک فطری رد عمل تھا۔ اس لمحاتی واقعے نے میرے تعاقب پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ میں نے ریڈ الرٹ ہوتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا، لیکن عقبی سگنل بند ہونے کے باعث روڈ کی یہ سائڈ بالکل خالی پڑی تھی۔ چنانچہ شراڑ کی بڑھتی ہوئی سپیڈ کوئی کام نہ دکھا سکی اور آنے واحد میں موٹر سائیکل گاڑی کے پہلو میں آ گئی اور اسی لمحے میری آنکھوں نے ایک وحشت ناک منظر دیکھا۔ موٹر سائیکل ڈرائیونگ سائیڈ سے شراڑ کے برابر آئی تھی اور اس وقت موٹر سائیکل کی پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا شخص بالکل میرے متوازی محو سفر تھا۔ اب چادر کے اندر سے اس کے ہاتھ باہر نکل آئے تھے اور نظر آنے والے ان ہاتھوں میں ایک مختصر کلاشنکوف دکھائی دے رہی تھی جس کا بیرل 180 کے زاویے پر میری سر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ کوئی لمحہ تھا کہ وہ مہلک بیرل میری طرف موت اچھالنے والا تھا۔ موت کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق مجھے کئی مرتبہ ہوا تھا۔ موت کی قربت کا یہ والہانہ پن میں نے ازیں قبل ملاحظہ نہیں کیا تھا۔ بے خدا نہیں جانتا کہ وہ فیصلہ میں کب اور کیسے کیا۔ سوچ کر عمل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اچانک میرے قدموں میں سرسراہٹ ہوئی اور میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا۔ ٹائروں کی چرچراہٹ فضا میں گونج اٹھی، پھر اس گونج میں کلاشنکوف کے برسٹ کی تڑتڑاہٹ بھی شامل ہو گئی۔ میں نے ساکن شراڑ کی اسکرین کے پار موٹر سائیکل کو سڑک پر لہراتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک مخصوص انداز میں سفر کرتے ہوئے سڑک سے اتری اور گاڑیوں کے ایک شو روم کے آہنے
داہنی گیٹ سے جا ٹکرائی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دونوں موٹر سائیکل سوار دھڑام سے نیچے جا گرے۔ اسی لمحے میں نے اپنے پاؤں میں کوئی نرم چیز حرکت محسوس کی اور میرے کانوں تک یہ مخصوص آواز رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، میاؤں۔ وہ آفت کی پرکالا اس نازک مرحلے پر کسی وقت پیسنجر سیٹ سے نقل مکانی کر کے میرے قدموں میں پہنچ گئی تھی۔ میری پوری توجہ کلاشن کے بیرل پر مرکوز تھی، لہٰذا میں اس کی اس حرکت کو دیکھ نہیں سکا۔ اسی وقت فضا میں ایک مخصوص سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے میکان کی انداز میں بیک مرر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے کہ عقبی سگنل کھل چکا تھا اور میری جانب بڑھنے والے ٹریفک کے ریلے میں سب سے آگے ٹریفک پولیس موبائل تھی۔ یہ مخصوص سائرن کی آواز اسی موبائل سے خارج ہو کر فضا میں منتشر ہو رہی تھی۔ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ میں اپنے بچاؤ کی مناسب کوشش کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے نیلی شراڈ کو آگے بڑھا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ نئی نویلی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میرے عقب میں آنے والی پولیس گاڑیاں موبائل کو آگے بڑھنے کا پورا موقع دینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ موبائل میرے قریب ہونے لگی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا اور وہ یہ کہ فی الفور پولیس موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ میں شراڈ کو مختلف سڑکوں پر موڑتے ہوئے شہید ملت روڈ پر لے آیا۔ اتفاق اور خوش قسمتی سے اس وقت اس روڈ پر زیادہ رش نہیں تھا۔ میں ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اپنے اور پولیس کے موبائل درمیانی فاصلے کو بتدریج طول دینے لگا۔ اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سفید بلی دھیرے سے کھسکتے ہوئے میرے قدموں سے نکلی اور اچک کر دوبارہ پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ یہ ہو بے ہو وہی بلی تھی جو پہلی مرتبہ اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں دکھائی دی تھی، دوسری بار بوٹ بیسن پر، تیسری دفعہ فلیٹ کے بیڈ روم میں، اور اب ان حالات میں وہ بلا مبالغہ میری دستگیری کر رہی تھی۔ اگرچہ تمام بلیاں کم و بیش ملتی جلتی صورت کی ہوتی ہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا یہ ایک ہی بلی ہے جو مختلف ناز و اعتبار سے میری زندگی میں آ رہی ہے۔ یہ ایک بے اختیار خیال تھا جس کی طاقت کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے شراڈ کی سپیڈ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں فروکش اس عجوبہ روزگار بلی کو دیکھا۔ وہ اس اعصاب شکن ماحول سے بے نیاز اپنے پاؤں کے پنجے سے گردن کو کھجا رہی تھی۔ مجھے اس کی بے نیازی پر رشک محسوس ہونے لگا۔ اللہ ایسی بے فکری سب کو دے۔ اس حالت میں دیکھ کر بلی کی معصومیت پر ایمان لانے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ رکھتے ہوئے بیک مرر میں پولیس جیپ کو دیکھا۔ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ پہلی نظر میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا وہ موبائل میری شراڈ کے تعاقب میں دوڑی چلی آ رہی ہے، مگر بلوچ کالونی والے پل سے ایک سگنل پہلے مجھے اپنی رفتار کم کرنا پڑی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو خطرناک حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ جب سگنل کراس کر کے میں نے دوبارہ رفتار بڑھائی تو پولیس موبائل ایک مرتبہ پھر میرے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے شراڈ کو برج پر چڑھانے کی بجائے سروس روڈ پر ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے شاہراہ فیصل پر آ گیا۔ اس وقت میرا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ میں نے کشادہ سڑک پر آتے ہی بیک مرر میں نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر میرے سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی کہ پولیس موبائل مجھ سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے پولیس موبائل کو ڈاج دینے کے لیے اپنی شراڈ کو ایک مرتبہ پھر سروس روڈ پر ڈال دیا۔ شاہراہ فیصل جیسی مصروف سیدھی اور کشادہ روڈ پر میں زیادہ دیر تک پولیس والوں کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا، لہذا رہائشی علاقے کی گلیوں میں گھما پھرا کر اس موبائل سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اسی حکمت عملی پر قدم بڑھاتے ہوئے میں نے اپنی گاڑی کو لال قلعہ کے پہلو سے بائیں جانب اندر لے لیا۔ اب میں میرا محمد شاہ روڈ پر سفر کر رہا تھا۔ پولیس موبائل جس طرح میرے تعاقب میں چلی آ رہی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا وہ مجھے کوئی ڈاکو یا قاتل قسم کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال روڈ والا سگنل توڑ کر ہم نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ پھر موٹر سائیکل سے جو میری جانب برسٹ فائر کیا گیا تھا، اس نے ہمیں مزید مشکوک کر دیا۔ پتہ نہیں ان دونوں موٹر سائیکل سوار افراد کا کیا ہوا ہوگا۔ میں اس لمحے کے بارے میں سوچ کر لرز اٹھا جب جدید ترین کلاشن کا بیرل میری جانب اٹھا ہوا تھا اور اب تب میں مجھ پر فائرنگ ہونے والی تھی۔ اگر میں بریک لگانے میں سیکنڈ کے 10ویں حصے کے برابر بھی تاخیر کر دیتا تو آج اپنی داستان بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اتنے نزدیک سے کلاشنکوف کا برسٹ میرے بھیجے کو گاڑی کے اندر چاروں طرف اڑا دیتا۔ حملہ آور کلاشنکوف کی ٹائمنگ میں کوئی فرق تھا اور نہ ہی اس کا نشانہ کچا تھا۔ اگر میں ذرا سی بھی کوتاہی کر دیتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اچانک شراڈ رک جانے سے موٹر سائیکل کئی فٹ آگے نکل گئی اور اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اسی خطا کے نتیجے میں ان کی موٹر سائیکل لہرا کر ایک شو روم کے گیٹ سے جا ٹکرائی تھی۔ میں نے بے ساختہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی سفید بلی کو ممنونیت آمیز نظر سے دیکھا۔ اس نے میرے قدموں میں سرسرا
گھبراہٹ پیدا کر کے غیر ارادی طور پر مجھ سے بریک لگوا دیے تھے، گویا میری جان بچانے کا صحرا اسی کے سر بنتا تھا۔ میرا محمد شاہ روڈ کے 2-3 کٹ گزرنے کے بعد میں نے بیک مرر میں دور تک دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لال قلعہ والے کارنر سے پولیس موبائل مڑ کر میری جانب سیدھی ہو چکی تھی۔ رہائشی علاقے کی سڑک پر آ کر میری اسپیڈ کم ہو گئی تھی، جس کا فائدہ پولیس والوں نے اٹھایا۔ البتہ ان کی ایک مہربانی میرے حق میں جاتی تھی اور وہ یہ کہ اب موبائل کا سائرن خاموش تھا۔ پتہ نہیں اس میں ان کی کیا مصلحت تھی۔ موبائل کو ایک مرتبہ پھر اپنے تعاقب میں دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے۔ رہائشی علاقے میں موبائل سے جان چھڑانے کے لیے چور سپاہی والا کھیل ضروری ہو گیا۔ میں نے ایک ذیلیہ اسٹریٹ میں شراڈ کو موڑتے ہوئے اچانک سپیڈ بڑھا دی۔ اس اسٹریٹ کے اختتام تک پہنچتے ہوئے میں موبائل سے اچھے خاصے فاصلے پر آ گیا۔ وہ جیسے ہی مذکورہ اسٹریٹ میں داخل ہوئی، میں ایک اور اسٹریٹ میں مڑ چکا تھا۔ میں اس وقت نہایت مہارت کے ساتھ KDA اسکیم نمبر 1 کی کشادہ اسٹریٹس پر پولیس والوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ گزشتہ 2-3 ٹرننگ کے وقت مجھے اپنے عقب میں پولیس موبائل دکھائی نہیں دی تھی۔ پہلے میرا ارادہ تھا گھما پھرا کر اپنی گاڑی کو کارساز والی سڑک پر لے جاؤں، لیکن پھر ایک صاف ستھری گلی میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس فوری اور حتمی تبدیلی کا سبب وہ گیٹ تھا جس کے اندر میں نے ایک چمچماتی بلیک ہونڈا سیوک کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت عورت موجود تھی جو بے آہستگی گاڑی کو بنگلے کے اندر لے گئی۔ مجھے یقین تھا اس عورت نے میری شراڈ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ بفرض محال اگر دیکھا بھی تھا تو اس نے میری جانب دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اس اسٹریٹ میں آغاز سے اختتام تک خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنی شراڈ کو اس کھلے ہوئے گیٹ سے بنگلے کے اندر داخل کر دیا۔ بلیک ہونڈا سیوک ایک مخصوص راستے پر سفر کرتے ہوئے اپنے پورچ میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے گیٹ کے اندر 15-20 فٹ کا فاصلہ طے کر کے شراڈ کو بائیں جانب موڑ کر روک دیا۔ بنگلے کے سامنے والے حصے میں ایک خوبصورت سرسبز لان بنا ہوا تھا۔ میں نے لان کا حصہ گزرنے کے بعد ہی گاڑی کو بائیں جانب پختہ فرش پر روکا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ میری اس جسارت پر وہ ہونڈا سیوک والی بہت واویلا مچائے گی۔ میں اس کی اجازت حاصل کیے بغیر بڑی بے جگری سے اس کے بنگلے میں گھس آیا تھا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ عورت بڑے اطمینان سے اپنی گاڑی سے نکلی اور مجھ پر یعنی میری گاڑی پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالا تر غیر فطری تھا۔ یہ سوچنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ اس نے میری شراڈ کو دیکھا نہیں ہوگا اور وہ میری وہاں موجودگی سے بے خبر ہوگی۔ میں نے اپنے زخمی کندھے کو مضبوطی سے تھاما اور بیک مرر میں بنگلے کے گیٹ کا جائزہ لیا۔ جس جگہ میں نے شراڈ کو روکا تھا وہاں سے وہ گیٹ بالکل عقب میں پڑتا تھا۔ اس عورت نے بڑے سلیقے اور تحمل کے ساتھ گیٹ کو بند کر کے اندر سے بلٹ کیا اور 90 تلے قدموں سے میری جانب بڑھنے لگی۔ عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہاں اگرچہ زیادہ روشنی نہیں تھی لیکن میں اس کے سراپا کو بڑی وضاحت سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کا قد کسی بھی طور 5 فٹ 8 انچ سے کم نہیں تھا۔ وہ متناسب جسم کی مالک ایک پرکشش عورت تھی جس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب کیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا، رنگت سانولی تھی جس کی وجہ سے اس کی کشش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک جاذب نظر اور خوبصورت عورت تھی جس کے حسن کی دلکشی میں کسی کلام کی گنجائش نہیں تھی۔ کیا ساری رات اسی گاڑی میں گزارو گے؟ اس سوال نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس کے سراپا میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا وہ کب میرے قریب پہنچ گئی تھی۔ میں نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں اور دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گیا۔ اوہ تم تو زخمی ہو، اس نے میرے خون آلود کندھے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ بولی اندر آ جاؤ، یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ مڑ کر بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا یہ رویہ میری حیرت میں مزید اضافہ کر گیا۔ میں جس قسم کی صورتحال میں اس کے بنگلے میں وارد ہوا تھا اس کے پیش نظر اسے کسی اور نوعیت کے رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ میں اس سمجھ میں نہ آنے والی مہربان عورت کی رہنمائی میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ مختلف راہداریوں سے گھما کر وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی جو اپنی سیٹنگ سے بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک جہازی سائز بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سریلی آواز میں کہا، تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے زخمی کندھے کا کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ تم کون ہو؟ بے ساختہ میری زبان سے پھسل گیا۔ وہ زیر لب مسکرائی، یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، اگر نہیں پوچھا تو اس کا یہی مطلب ہے میں تمہاری دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں۔ ویسے میرا نام لیلا ہے۔ لیلا؟ میں نے دھیمی آواز میں دہرایا، اگر تم میری دوست ہو تو پھر میں تمہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس وقت پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تم مجھے پناہ دینے کے جرم میں
کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہو۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، پناہ میں نے نہیں دی بلکہ تم آج خود میرے بنگلے میں آئے ہو، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا، اس بنگلے میں تم بالکل محفوظ ہو، پولیس کا باپ بھی یہاں ناک نہیں کر سکتا۔ شاید تم نے بنگلے کے باہر نصب نیم پلیٹ کو نہیں دیکھا۔ اس کے اعتماد سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی توپ قسم کی شے ہے۔ میں نے واقعی نیم پلیٹ کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے لیلا کے سوال کے جواب میں نفی میں گردن ہلائی اور پوچھا، نیم پلیٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بتا دوں گی، وہ بے اعتنائی سے بولی، یہاں پہلے تمہارے کندھے کے علاج معالجے کے سلسلے میں کچھ کوشش کر لوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تم آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ۔ میں نے لیلا سے زیادہ جرا نہ کی اور اس کے مشورے کے مطابق بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ سائڈ پر ایک خوبصورت جدید قسم کا ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری دوست ہوں، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ تم اس بنگلے کی ہر چیز کو بے دریغ استعمال کر سکتے ہو۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دل آویز اور دل نشین تھی۔ اس نے پیازی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی سانولی رنگت کی دلکشی کو مہمیز کرتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نمک کی کان نے لباس پہن کر لیلا کی شکل اختیار کر لی ہو۔ مجنوں کی لیلا تو سیاہ رات کے مانند کالی تھی، لیکن میری سامنے جو لیلا کھڑی تھی وہ اپنی رنگت اور سنگت سے کسی بھی ذی ہوش کو مجنوں بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اسی وقت لیلا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں بے پناہ لپک تھی، یوں لگتا تھا بلکہ آنکھوں کے مقام پر دو طاقتور مقناطیس فٹ کر دیے گئے ہوں۔ وہ کسی ساحرہ کی آنکھیں تھی جو اپنے سامنے موجود ہر شے کو مسخر کرنے پر قدرت رکھتی تھی۔ میں نے ایسی آنکھوں والی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں شاید اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا جاتا کہ وہ اچانک مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں بیڈ روم میں اکیلا رہ گیا۔ اس اکیلے پن نے مجھے احساس دلایا کہ تھوڑی دیر پہلے میں جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا، کسی اندیکھی انجانی قوت کے زیر اثر عمل کر رہا تھا۔ لیلا کا رویہ حیرت انگیز اور پورے اسرار تھا۔ کسی غیر شخص کو اس طرح اپنے بنگلے میں گھستے دیکھ کر اسے جو فطری رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا، اس نے اس کے برعکس کیا تھا، اور میں بھی اس کے مشورے کو بلا چوں چراں مان کر بیڈ روم تک چلا آیا تھا۔ یہ تمام خیالات سیکنڈ کے 50ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے، پھر میں پیش آمدہ صورتحال میں لوٹ آیا۔ ساحل سے جدائی کے تصور نے لیلا کا سراپا اور اس کا طرز عمل دھندلا دیا، اور میں نے کندھے کی تکلیف کو فراموش کر کے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ سب سے پہلے میں نے نبی سر میں قاضی سلطان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری گھنٹی پر ادھر سے ریسیور اٹھایا گیا۔ میرے ہیلو کہنے کے جواب میں ایک نسوانی آواز ایئر پیس میں ابھری۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، میں وجدان بات کر رہا ہوں، کراچی سے قاضی صاحب کہاں ہیں؟ وہ ابھی حویلی سے نکلے ہیں۔ دوسری جانب سے جواب ملا، میں ممتاز کی اماں رخسانہ بول رہی ہوں۔ لہجہ سندھی انداز کا تھا، تاہم وہ بات اردو میں کر رہی تھی۔ کراچی سے منہاس باقر کا فون آیا تھا، انہوں نے فوری طور پر قاضی سلطان کو بلایا ہے۔ اس کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ منہاج باقر نے انہیں ممتاز کے اغوا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یا اگر کچھ بتایا بھی تھا تو وہ قاضی نے خود تک محدود رکھا تھا۔ اپنی بیگم کو اس سانحاتی اطلاع کی ہوا بھی لگنے نہیں دی تھی۔ میں نے سوال کیا، منہاج باقر نے قاضی صاحب کو کس سلسلے میں کراچی بلایا ہے؟ سلسلہ تو مجھے پتا نہیں، وہ فکر مندی سے بولی، کسی ضروری کام ہی سے بلایا ہوگا۔ میں نے پوچھا، قاضی صاحب کو حویلی سے نکلے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اس نے بتایا۔ اوہ، پھر تو ممکن ہے وہ ابھی وہاں سے روانہ ہوئے ہوں۔ اگر تم کہو تو میں ملازم کو بھیج کر پتہ کرواتی ہوں۔ رخسانہ بیگم نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ میں نے پہلے رخسانہ بیگم کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔ یہ ہمارے درمیان پہلا صوتی رابطہ تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، فوراً کسی کو دوڑائیں، یہ بے حد ضروری ہے، اشد ضروری۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، وہاں خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے، میں نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ تڑپ کر بولی، میری ممتاز تو ٹھیک ہے نا؟ آپ وقت ضائع کر رہی ہیں خاتون۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اچھا۔ وہ بے تابی سے بولی، تم ہولڈ کرو، میں بھیجتی ہوں کسی ملازم کو۔ 2 منٹ بعد قاضی سلطان لائن پر موجود تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔